وعلیکم السلام بیٹا. وہ میں نے ایک پوچھا تھا کوشچن یہ ہے، دیکھیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تب اللہ تعالیٰ نے وارن کیا تھا یہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور تب شیطان جنت میں پہنچ گیا اور انہیں بگایا، بولا یہ پھل کھا لے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں نہیں؟ شیطان کو روکا کیوں نہیں؟ بیٹا جواب تو اس کا لمبا ہے، لیکن میں چھوٹا جواب دیتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں. انگلش سمجھ لیتے ہو کہ نہیں؟ سمجھ لیتے ہو؟ میں نے اس پہ پوری ایک اسٹوری نائٹ کی ہوئی ہے، اس کا نام ہے وسپرز، وہ ضرور دیکھ لینا ہے. لیکن میں تھوڑا سا تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اب جاؤ جنت میں. اور یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام سے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا، کہا ٹھہر جانا وہاں پہ. اسکن کا لفظ ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، اخلد ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے رہو، یہ نہیں کہا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ وہ زمین کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانیت کو بھی بتایا تھا کہ ہمیں یہاں کے لیے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے شیطان نے جب جھگڑا کیا تھا نا، کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے قیامت کے دن کی بات کی تھی. مجھے اس وقت تک وقت دیں جب تک کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اگر وہ ہمیشہ جنت میں ہوتے تو زندہ اٹھانے کی بات ہی نہ ہوتی کوئی، ہے نا. تو سب کو پتہ تھا، ہم سب بھی وہاں پر تھے، ہماری روحیں تھیں وہاں پہ، اور آدم علیہ السلام بھی تھے. ان کو بھی علم تھا کہ ہمیں زمین پہ ڈالا جانا ہے، ان کو بھی علم تھا کہ ہمیں یہاں پر امتحان ہونا ہے، اور فی الحال آپ نے رہنا ہے جنت میں. اچھا پھر جانے کیوں دیا؟ جانے اس لیے دیا کہ جنت میں کیا چیز حرام تھی؟ کتنی چیزیں حرام تھی پتہ ہے؟ نہیں یاد نہیں آ رہا. وہ ایک درخت، اس کا پھل، بس، اور کچھ حرام نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ بے شک تمہارے سامنے ساری بے شمار چیزیں حلال ہوں اور صرف ایک چیز حرام ہو. شیطان آہستہ آہستہ کر کے تمہیں ٹرک کرے گا، تمہیں دھوکہ دے گا اور تمہیں پھسلا دے گا، اور تم اس چکر میں آ جاؤ گے کہ وہ جو ایک چیز حرام تھی وہ تم لینے کی کوشش کرو گے، جبکہ تمہارے سامنے ساری جنت موجود ہے نا. اب یہ سیکھ لیا کہ شیطان اس طرح کرتا ہے، اب تم دنیا کی زندگی کے لیے تیار ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں تھوڑی سی حرام کی ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ جو چیزیں حلال ہیں وہ کہے گا اس میں کیا مزہ ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ کہے گا تھوڑا سا تو کر لو، تھوڑا سا قریب چلے جاؤ، کچھ ایسے کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا. وہ دھوکہ دے کے تمہیں وہی کرے گا اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو جو اس نے تمہارے ساتھ جنت میں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ٹریننگ دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے دنیا میں اور کس طرح اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹا سوال ہے، کیا اچھا، کہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں کہ کوئی اور آؤٹ آف؟ میں بہت ہی پاکستانی ہوں. کوئی اور ہی ہے. کوئی اور کون؟ مجھے بیٹا یہ بتاؤ، تم سوچ کیا رہے تھے میں کیا چیز ہوں؟ نہیں، آپ کو وہ جگہ میں دیکھے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، اور اس لیے سمجھ نہیں آتا کیا. پاکستانی جو ہے نا وہ کبوتر کی طرح ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں. I hope you guys enjoyed that video clip. My team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran, all the way to the point where they can have a deep, profound understanding of the Quran. We are students of the Quran ourselves, and we want you to be students of the Quran alongside us. Join us for this journey on BayyinaTV.com, where thousands of hours of work have already been put in. And don't be intimidated, it's step by step by step, so you can make learning the Quran a part of your lifestyle. There's lots of stuff available on YouTube, but it's all over the place. If you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself, your kids, your family, and even among peers, that would be the way to go. Sign up for BayyinaTV.com.